दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं आज के नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको लाइव में बता चुकी थी कि मैं अब डेली व्लॉग डालूंगी और हदीस से रिलेटेड व्लॉग डालूंगी, तो मैं आज वही लेकर आई हूँ व्लॉग। और इंशाल्लाह आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं अपने इस्लाम से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहती हूँ आपको। तो आज मैं बताने वाली कुछ अहम बात, जैसे हम दुआ मांगते हैं और अल्लाह से जिक्र करते हैं, तो कैसे हमें क्या चीज़ दुआ में मांगनी चाहिए, कैसी मांगनी चाहिए। अच्छी दुआ, कितने लोग बुरी दुआ कर लेते हैं, अच्छी दुआ करते हैं, मतलब सब दुआ कर लेते हैं। उनको जैसे किसी को मारना हो, पीटना हो, रेस में जीतना हो, हराना हो, वो भी दुआ मांग लेते हैं। लेकिन वो दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में पढ़ के आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। बने रहना लाइफ में, वो वीडियो में बने रहना एंड तक। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दुआ और जिक्र। हम अल्लाह से दुआ कैसे मांगना चाहिए हमें अल्लाह से। दुआ मांगने में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें खूब दिल से दुआ मांगना चाहिए। हमें जब भी दुआ मांगना चाहिए और नेक दुआ मांगना चाहिए, तो अल्लाह से दिल से दुआ मांगना चाहिए। और खूब ख्याल रखना चाहिए कि गलत चीज अल्लाह से ना मांगे। और अगर काम होने में देर हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होकर उस दुआ को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कबूल होने तक मांगना चाहिए उस दुआ कर। जब तक हमारी वो दुआ कबूल ना हो तब तक मांगते रहना चाहिए वो दुआ। दूसरा ये है अमल, गुस्से में आकर अपने माल व औलाद व जान को नहीं कोसना चाहिए। दुआ में हम कुछ भी, हमारी चीज नहीं होती पूरी, तो हम किसी को भी गलत बोल देते हैं, अपने औलाद को गलत बोल देते हैं, हम किसी को भी, अपने रिश्तेदार को भी बुरा भला बोल देते हैं, कोस देते हैं अपने माल को, किसी को भी कोस देते हैं। तो ये सब गलत गलत नहीं करना चाहिए, गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्या पता वो घड़ी कबूलियत की घड़ी हो। तीसरा अमल ये है, जहां बैठकर दुनिया की बातें करते हैं, वो धंधों में लगो। वहां थोड़ा बहुत, जैसे हम जहां बैठ के हम अपनी दुनियादारी की बातें करते हैं, वहां थोड़ा बहुत हमें अल्लाह का जिक्र कर लेना चाहिए। जहां हम बैठकर बातें करते दुनियादारी की, अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा जिक्र कर लेना चाहिए, जरूर कर लेना चाहिए। नहीं तो वो बातें सब वाबाल जान हो जाएगी, मतलब फिजूल हो जाएगी वो बात। अगर हम बात में अगर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम ले लेंगे तो फायदा होगा। अमल चौथा, इस्तगफार बहुत पढ़ा करो और उससे मुश्किल आसान और रोजी में बरकत आई है। बिल्कुल भाई, जब भी हमें हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए। और अगर हम दिन में नहीं कर रहे हैं तो रात में सोते वक्त हमें जरूर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए। जरूर एक बार तस्बीह पढ़कर ही चरण करना चाहिए। उससे ये होता है, हमसे जाने अनजाने में जो भी दिन भर की गलतियां होती है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने से हमारी वो गलतियां माफ हो जाती है। अल्लाह रहीम व करीम है बेहशक। अमल पांचवा, अगर नफ्स की शामत से गुनाह हो जाए, ये अमल जरूरी नहीं है। मैं दूसरा अमल पढ़ती हूँ। बाजी दुआएं खास खास वक्त पढ़ी जाती है, सोते वक्त दुआ पढ़नी चाहिए। जैसे बाज दुआ हमें कहीं कोई कोई ऐसा वक्त होता है जब हमें वही दुआ उसी वक्त पढ़नी चाहिए। जैसे सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं, तो सोते वक्त की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ है वो सोते वक्त पढ़नी चाहिए। अलहम्दु शरीफ पढ़ना चाहिए हमें। आयतल कुर्सी पढ़ के सोनी चाहिए हमें, कि रात में हम डर जाते हैं तो हमें बुरे ख्वाब ना आए। और चारों कुल पढ़ के सोना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए। हम जैसे हमें नींद नहीं आती है और हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आज का ज़माना ऐसा है कि मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें मोबाइल लेके नहीं बैठना चाहिए। जब हमें नींद आने लगे या नींद नहीं आ रही है, और ये सब पढ़ने में हमारा सिर्फ 15 मिनट, और देखना
تم یہ سب پڑھ لو گے نا تو یہ پڑھنے سے ہی نیند آ جائے گی، اور اس میں بہت فائدہ ہے۔ اس سے ہمیں برے خواب نہیں آئیں گے، ہم ڈریں گے نہیں، اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا، فرشتے ہماری حفاظت، اللہ ہمارے لیے حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے گا، ہر چیز ہمارے لیے بہتری ہوگی اس سے، دعائیں پڑھنے سے۔ صبح اٹھ کر بھی کوئی ہوتی ہے دعا جو صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں، باہر نکلنے کی دعا ہوتی ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا ہوتی ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں سنت چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں شامل کیا کرتے تھے، اور ہمیں ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے ہم انسانوں کو، کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں فرض نماز، فرض روزے، جو چیز فرض ہے ہمیں وہ سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سنت چیزیں، سنت بھی ہے لیکن سب سے پہلے فرض ہے، اگر ہم نے فرض چیزیں نہیں کری تو اس کا ہمیں بہت گناہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنی چاہیے، نماز بالکل بھی کسی حال میں معافی نہیں، کسی چیز میں کسی حال میں بھی معافی نہیں، اگر ہماری وہ چھوٹ گئی بیماری سے تو ہمیں وہ بعد میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں گھر سے آگے ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں، اور کسی مصیبت میں ہو جاتے ہیں اس کی بھی دعا ہوتے ہیں، مسافر پہ جاتے ہیں اس کی بھی دعا ہوتی ہے، کسی کے مہمان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں اس کی بھی دعا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، لوگ ذکر نہیں کرتے، وہاں پر بس شادی بیاہ کی باتیں کرتے ہیں، کپڑے کیسے پہنے، کہاں سے لائے، کتنے کے خریدے، بہت اچھی لگ رہی ہے، میک اپ کہاں سے کرا، برائڈل کہاں، مہندی کہاں سے لگا، یہ سب وغیرہ وغیرہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں یہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی تھوڑا کر لینا چاہیے۔ جب کوئی تم سے رخصت ہونے لگے تو اسی طرح سے کہو استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ دلہا اور دلہن کو نکاح کی مبارکباد دو تو اس طرح کہے بارک اللہ نقوم وبارک علیکم وجمع بینکم فی خیر۔ جب یہ سب چیز کی دعا ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا بچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت یہ چیزیں پڑھ لیا کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی رہنی چاہیے، تو اس کی یہ دعا ہے استغفر اللہ من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اس کی تسبیح پڑھتی رہنی چاہیے رات میں، ویسے تو دن میں جب بھی ٹائم ملے ہمیں استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے جو ہمیں خود کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہم نے گناہ کرا ہے کہ نہیں کرا، وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو چوتھا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ توحید من اللہ کو ایک ماننا، یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، سوتے وقت استغفر اللہ پڑھنی چاہیے۔ میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں، چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بات، ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لینا چاہیے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد ہمیں سورہ ملک پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے روز سورہ قافہ ایک بار پڑھ لینا چاہیے، اور سوتے وقت آمن الرسول بھی سورت کے ختم ہوتے پڑھ لیا کرے، اور قرآن شریف کی تلاوت روز کیا کرو جس سے قدر ہو سکے، اور یاد رکھو کہ ان چیزوں کا پڑھنا ثواب ہے، اور نہ پڑھنے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یہ قرآن شریف پڑھنا اور یہ سب گھر سے باہر نکلنا، سوتے وقت کی دعا، کھاتے وقت کی دعا، مسافر پہ جانے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، یہ سب سنت چیز میں آتا ہے، لیکن فرض چیزوں میں ہمارے یہ آتی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب چیزیں ہماری فرض میں آتی ہے، یہ جو ہمیں کرنا بہت بہت ضروری ہے، اگر نہیں کرا تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ اور جیسا کہ قرآن میں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن ہمیشہ روز ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں نیکی ملے گی، ہر نہیں پڑھا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور پڑھیں گے تو اور ثواب ملے گا۔ تو رات میں سوتے وقت یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، جیسے ایک بار آیت الکرسی، ایک بار اللہ کی تسبیح پڑھ لینی چاہیے، ایک بار آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اور چاروں کل پڑھنا چاہیے، الحمد شریف پڑھنا چاہیے، اور یہ 33 مرتبہ 33 بار سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور یہ سب، اور سب سے لاسٹ میں سوتے وقت سونے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، پھر ہمیں اچھے سے نیند آئے گی، اور ہم کبھی انشاءاللہ خواب میں ہمیں ڈر نہیں لگے گا، اللہ ہمارے لیے فرشتے بھیج دے گا جو ہماری حفاظت کرے گا، کوئی اور ہمیں اللہ کے سوائے، جب ہماری موت لکھی ہوئے گی اللہ کی طرف سے تبھی ہماری موت آئے گی، کسی کی طرف سے موت نہیں آنے والی ہمیں، اگر ہم یہ پڑھ کر سوئیں گے تو۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کمنٹ کر دینا، اور ہماری ویڈیو کو سپورٹ ضرور کرنا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔